کوئی پلمبری رافضی جہالوی کہتا ہے کہ ان کی ملک یہ تھی، اس سے مراد یہ نا کہ وہ بادشاہ ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی 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 جی، تو یہ بتائیں ان کو یہ بادشاہت کس نے دی؟ حضرت حسن نے ہاں، تو پھر ان کا قصور ہے نا جی، ان کو جی بادشاہ کس نے بنایا؟ حضرت حسن نے. تو جس نے بادشاہ بنایا پھر ان کو پکڑو، ان پہ اعتراض کرو. دیکھو نا، جس نے ان کو بادشاہت دی، جس نے ان کو بادشاہت ہاں یا جی جی بادشاہ بنایا، تو اس کا قصور ہے نا جی. نہیں نہ دینی چاہیے تھی بادشاہت، نہیں نہ بادشاہ بنانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسن خلیفہ تھے، ایسا ہی ہے یا وہ جی بھی جی بادشاہ تھے؟ بالکل تو جو خلیفہ وہ تھے. خلیفہ تھے تو انہوں نے سیدنا معاویہ کو جو دیا وہ کیا تھا؟ خلافت دی تھی جی بالکل یا وہ ایسے ہی. کنورٹ ہو گئی تھی؟ جی جی کوئی کیمیکل ریاکشن ہو گیا تھا کہ وہ جو ان کے ہاتھ میں تھی خلافت تھی، جب وہ ان کے ہاتھ میں گئی تو ایک دم سے بادشاہت بن گئی؟ جی یہ ہم ان سے سوال کرتے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو بالکل. حسن نے دی کیا تھی؟ خلافت تھی یا بادشاہت تھی؟ جی دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کو خلافت کا پتہ ہی نہیں خلافت ہوتی کیا ہے. خلافت یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو سنی ہے نا، ان سب کو جو گمراہ کیا گیا ہے، وہ جی سعید بن جمحان کی ایک روایت ہے جی، 30 سال خلافت ہوگی، یہ گپ وہاں لگی ہے. جی جی اور اس گپ کو لے کے آج تک پاگل ہوئے پھر رہے ہیں لوگ، اور خلافتوں پہ فتوے دے رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، حکم دے رہے جی ہیں، ججمنٹ پاس کر رہے ہیں، یہ خلافت ہے، یہ بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، تو 30 سال کی تو گپ ہے. ٹھیک ہے. سیدنا معاویہ علیہ السلام کی خلافت راشدہ خلافت اور موعودہ صفات سے مزین ہے. موعودہ صفات سے مراد یہ ہے کہ جو سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ نے وعدہ جی کیا تھا کہ میں ایسی خلافت دوں گا، اس کی جو ثمرات ہیں نا، جو اس کی خصوصیات ہیں، سیدنا جی معاویہ کی خلافت گو کہ موعودہ نہیں ہے لیکن موعودہ صفات سے مزین، خوف سے امن اور دین کا غلبہ، یہ ان کی خلافت میں مسلمانوں کو نصیب ہوا. ان کی خلافت پہ اجماع ہوا، جی جی ایسا ہی ہے. چلے جی میں آپ کو نا تین خصوصیات بیان کر دیتا ہوں. 3 خصوصیات کو لے کے سیدنا معاویہ کی خلافت کو جج کر لیتے ہیں، کیا خیال؟ ٹھیک ہے. جی بالکل چلو، ٹھیک. یہ بتائیے سیدنا امیر معاویہ کی خلافت پہ اجماع ہوا؟ جی بالکل صاحب نے بیعت کی ہے. سب کا اتفاق ہو گیا، صلح ہو گئی، سب ان جی کی خلافت پہ جمع ہو گئے. جی سبحان جی اللہ. صدیق اکبر کی خلافت میں بھی اجماع ہوا، فاروق اعظم کی جی خلافت میں بھی اجماع ہوا، جی عثمان غنی کی خلافت میں بھی اجماع ہوا. سیدنا اجماع. علی کی طرف اختلاف ہوا لیکن سارے جی جمع ہو گئے سیدنا معاویہ کی خلافت. ٹھیک ہو گیا. جی اچھا، یہ بتائیں دین کا غلبہ ہوا؟ جی بالکل. پھر ہوا. لاہور سے لے کے قسطنطنیہ دنیا تک قبرص دین تک. اسلام کا غلبہ. ٹھیک. جی اور کفر تاراج ہوا، جی بالکل. تو اللہ نے غلبہ دین بھی دیا. صدیق اکبر کے دور میں دیا، عثمان غنی کے دور میں دیا، فاروق اعظم کے دور میں دیا. سیدنا علی کے دور میں چونکہ آپس میں جنگیں ہوتی نہیں تو اس کو آپ شامل نہ کریں، تو سیدنا معاویہ کے دور میں پھر سے غلبہ دین ہوا. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی تو میں کیوں نہ خلافت راشدہ مانوں؟ پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بنتا ہے، جب جب حضرت دین کا حسن. غلبہ بھی ہو گیا جی اور کل امت کا اجماع بھی ہو گیا، جی تو جی خلافت راشدہ پہ کوئی سوال اٹھائے تو کیوں اٹھائے بھائی؟ جی ٹھیک. جی اور چلے آگے چلتے ہیں. جی کسی نے کہا بادشاہ، کسی نے کہا بادشاہ، ٹھیک، ہم تو نہیں جی مانتے لیکن کسی نے کہا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے ہیں، جی سلیمان جی علیہ السلام بادشاہ ہوئے ہیں، طالوت علیہ جی السلام بادشاہ ہوئے ہیں، ذوالقرنین بادشاہ ہوئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے بادشاہ بنائی، آپ کو خلیفہ بنایا، کوئی مسئلہ جی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بادشاہت دی ہے، یہ تو بڑا مبارک چیز ہے. ایسے ایک بات کر رہا ہوں، تو اس میں کبات کون سی ہے؟ یہ تو فضیلت کی چیز ہے. جی جی آپ نے قرآن میں آیت پڑھی ہے جہاں پہ طالوت علیہ السلام کو ایک نبی نے بادشاہ بنایا اور اللہ کے حکم پہ بنایا ہے؟ میں آپ کو وہ آیت نہ سنا دوں؟ ایسے نا جی جی بادشاہ کو موضوع بنا لیتے ہیں، حالانکہ ہم سیدنا معاویہ کے لیے خلافت راشدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بادشاہ تو بیوقوفوں والی بات ہے، لیکن آپ کو وہ آیت سنا دیتا ہوں نا جہاں کہ آپ کو نظر تو آئے گی. اگر کوئی بادشاہ کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے جیسے یہ کوئی پتہ نہیں عجیب و غریب چیز ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کے جی سامنے نا وہ آیت آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا آپ دیکھ لیں کہ بادشاہت کو اللہ نے کیسے بیان کیا. یہ ہے طالوت. ٹھیک ہے. تو اب آیت دیکھیے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 ہے. ٹھیک ہے. جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. جی اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کو، کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا. یہ اعلان نبی کر رہا ہے اور اللہ جی کی جی طرف سے کر رہا ہے جی کہ بنی اسرائیل کو انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا. ٹھیک. جی پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی آگے سے وہ ہے کہ انہوں نے تکرار کی آگے سے، کہ تو وہ کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی. تو نبی نے فرمایا جی قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. پھر نبی نے کیا فرمایا ان کے جواب میں؟ فرمایا سنو،
اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے، یعنی جس کو بادشاہت دی وہ برگزیدہ تھا، جی اسے علم اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور بھائی یہ بادشاہ تو اللہ کی دین ہے، وہ اللہ جی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو بادشاہت پہ پیٹوں میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ ایسے ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی کو پتا ہے بادشاہت ہوتی کیا ہے، ملوکیت ہوگی، ملوکیت ہوگی، تو پہلے تو ملوکیت تھی نہیں، اگر ملوکیت دینے والے تھے تو وہ تو آپ کے حسن تھے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جی زمین میں اللہ نے آپ کو بادشاہت دی، آپ کو اختیار دیا، آپ کو حکومت دی، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی تو یہ اصول سمجھ لیں اب آپ، جی چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی صدر ہو، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی چانسلر ہو، چیف ایگزیکٹو ہو، جو مرضی نام رکھ لو، اگر وہ جی اللہ اس کے رسول کی نیابت کرے گا، اللہ اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرے گا، جی خلیفہ راشد ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کیا تھے؟ جی کیا تھے؟ ایک پرچی کے اوپر بنے ہیں خلیفہ، جی جی ٹھیک ہے؟ کوئی جی شورا بیٹھی ہے کیا؟ ایک پرچی کے اوپر، اور ہمارے سارے اہل سنت اس کو خلیفہ راشد کہتے پھرتے، جی حالانکہ پرچی کے اوپر بنے۔ سیدنا معاویہ پہ تو اجماع ہوا نا، باقاعدہ سیدنا حسن ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، وفد آئے، صلح پیش ہوئی، شرائط طے ہوئی، ٹھیک۔ جی عمر بن عبدالعزیز ایک پرچی کے اوپر ایک کاغذ پہ لکھ دیا تھا کہ میرے بعد سلیمان بن عبد الملک، اچھا جی وہ بادشاہ نہیں ہے؟ جی بالکل بادشاہ ہے نا، جی بالکل لیکن خلیفہ راشد بنا پھرتے ہیں۔ صحیح سیدنا معاویہ کے قدموں کی خاک برابر نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک، لیکن خلیفہ راشد بنا پھرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت نے بھی بونگیاں ماری ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جی جن لوگوں نے نہیں سمجھا معاملے کو۔ جی بات یہ نہیں ہے کہ آپ بنے کیسے ہیں، آپ کا باپ تھا تو آپ بن گئے، کوئی ووٹ ہوئے کہ آپ بن گئے، ٹھیک ہے؟ جی جی بات یہ ہے کہ آپ جب بن گئے تو جی آپ نے اللہ اس کے رسول کی نیابت کی ہے یا آپ نے کسی اور کی نیابت کی ہے، کوئی اور نظام رائج کیا ہے؟ اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کا نظام رائج کیا ہے جی تو آپ خلیفہ ہیں اللہ کے، اس کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ اس کے نائب ہیں۔ آج آپ کے پاکستان میں کوئی شخص ایسا جو خود ہدایت پہ ہے، اور بھلے وہ آپ کی کسی پارٹی کی ووٹنگ سے ہو کے آتا ہے اور وہ وزیر اعظم کے لقب میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اللہ اس کے رسول کے نظام کو رائج کرتا ہے ان ٹرو اسپرٹ، تو خلیفہ راشد ہے نا بھائی۔ جی جی اور ہوتا کیا ہے خلیفہ راشد؟ بھلے آپ اس کو وزیر اعظم کہو، لیکن اس نے اللہ اس کے رسول کی نمائندگی کی ہے۔ جی جی آپ کی اس زمین پہ، جس زمین پہ اس کا اختیار ہے، بھلے آپ اس کو وزیر اعظم کہو، لیکن اگر اس نے اللہ اس کے رسول کے نظام کو نافذ کر دیا جی تو اس نے ان کی خلافت کی نا بھائی، ان کی جانشینی کی نا، جی جی ٹھیک ہے؟ تو ہم نے تصور ہی غلط لیا ہے، جی چاہے کوئی بادشاہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی سلطان ہو، جی چاہے کوئی صدر ہو، وزیر اعظم ہو بھائی، اگر اس نے اللہ اس کے رسول کی جانشینی کی، کہ ان کی دھرتی پہ ان کے نظام کو رائج کیا، جی خلیفہ راشد ہے میرے بھائی۔